بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ مسلسل اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کی بات یہاں قرآن میں اس لیے کوٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ قیامت تک کے داعیے دین ہوں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کو ایک بات جو ہے ذہن نشین کروانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی کوئی کیا بھائی، سارے کلمہ والے تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، سارے کلمہ والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر بندے کے لیے یہ ایک پیغام بن گیا کہ کبھی بھی اپنے کام اللہ کے راستے کے کام کے لیے دوسروں سے ریوارڈ کی توقع نہ رکھنا۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو؟ انہیں ہر قوم کی کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی۔ اس قوم کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ بڑی ذہین و فطین قوم تھی، بہت ہی زیادہ فنکاری کی کمال میں، جس میں اللہ نے دیے تو اتنے کھجوروں جیسے جسے ان کے، اور یہ کہ وہ جو کام وہ کرتے تو وہ بڑا ہی بے نظیر، اور آخر جب بھی کوئی اس طرح سے کوئی کام بڑے اعلیٰ طریقے پہ کرتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ میں آ جاتی ہے کہ یہ تو میں نے ہی بنایا ہے اور یہ کیسے تباہ ہوگا، تو وہی چیز اس کو پھر بربادی کی طرف لے جاتی ہے، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہائے ہائے، یہاں وہی بات آ گئی کہ جو ایک عورت آ کے حضرت نوح کو کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میرے بچوں کے لیے، کہ ان کی عمریں بہت کم ہیں، 200-300 سال ہیں صرف ان کی عمریں۔ تو وہ کہنے لگے، واہ، وہ کیا امت ہوگی جس کی عمر صرف 60 سال ہوگی؟ کہتی ہیں اچھا، کوئی وہ بھی امت آنے والی ہے؟ ہاں۔ تو وہ کہتی پھر وہ تو گھر ہی نہیں زمین میں بنائیں گے، اگر سے نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے گھر بنائیں گے دنیا میں جیسے ہمیشہ انہیں اسی دنیا میں رہنا ہے، تو وہ ہم ہیں، اور ہم اسی طرح اس وقت ہمارا سارا فوکس کدھر ہے؟ گھروں کو بنانے میں، تو بناتے ہوئے ہم اللہ اکبر دل کے ایک دن بھی رہنا نصیب نہ ہو۔ تو اس طرح ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں پیغام دی گئی ہیں، ہمیشہ رہنے والے گھر نہیں بناؤ دنیا میں، بلکہ ایسے ہی جس ضرورت کے مطابق، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو جبار بن کر ڈالتے ہیں۔ وجہ بتشتم جبارین جو ہے، یہ ہر کسی بھی چیز اذیت دینے والی جو ہے اس کے پر اگر کاٹ کھائے تو دم ہے، یہ پڑھنے پر انشاءاللہ اللہ شفا دیتے ہیں۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ باتیں تو یوں ہی چلتی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں، آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشی رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد بھر پکڑتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو میں سے ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی پی لینے کا۔ اب یہ دیکھو، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ قوموں کی جب بدبختیاں آتی ہیں تو اللہ کی بات کو، اللہ کے رسولوں کو سمجھنے کے بجائے وہ الٹے الٹے آگے سے سوال کرتے ہیں۔
تو جب اللہ کسی کے سوال کو مان لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان پر سختی شروع ہو جاتی ہے، پھر اتنی سختی شروع ہوتی ہے کہ انسان کی اوقات نہیں، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ کی سختیوں کو برداشت کر سکے۔ اس کا رزلٹ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دودھ کو پھلانگتا ہے اور پھر اپنی تباہی کو خرید لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس عورت کو نہ چھیڑنا، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ اب اونٹنی تمہارے لیے امتحان بن کر آئی ہے، تو اب تم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ ایک دن وہ سارے کھیتوں ایک دن وہ پانی پے گی اکیلی کنویں پہ، اور ایک دن تم سب لوگ پیو گے، اور وہ جہاں مرضی چلے تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ تو وہ نے فصلوں کی انہیں تباہی کی تو بھی وہ اب ٹارچر تھے، اب پورا دن جو بیٹھے رہتے اور پانی نہیں پی سکتے تھے تو بھی وہ اس میں ان کے لیے بڑی مصیبت تھی۔ اللہ اکبر، آخر کار وہ اس کو پابندی نہ کر سکے اور تباہی کا شکار ہوئے، مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط کے قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ اب یہ دیکھو کہ ان کو یہ جو بدبخت قوم تھی، لوط علیہ السلام، ہم نے دیکھا نا کہ کزن تھے حضرت ابراہیم کے، تو سب سے پہلے ایمان لائے اور ساتھ ہجرت کی۔ تو جب اپنے جگہ پر آ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہی پیغمبری نہیں دیتے بلکہ ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کو بھی دے کر کے تو ایک علاقے کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب یہ بدبختیاں کرتے تو ابراہیم نے علایا کرتے تھے اس بستی میں، لوگوں کے پاس خود ابراہیم بھی آتے اور آ کے ان کو سمجھاتے۔ تو یہ دیکھو کہ لوط تو پیغمبر جو ان سے بھی اعلیٰ پیغمبر جو ابراہیم تھا، وہ بھی آ کے سمجھاتا، ان کی سمجھ میں ان کی بات بھی نہ آتی تھی۔ یہ کہ جو حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں وہ اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کھنڈر بن جاتے ہیں، ان کے اوپر بڑی بڑی شخصیت بھی آ کے ورک کرے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ اڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ اب یہ دیکھو کہ بیوی ہے، لیکن اتنا بڑا کیا وہ جرم کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب ایک گھر والوں کو بچا لیے، اکیلی کے یہ کیا کرتی؟ تب ایسے ہی شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ایک دروازہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے، ایک دروازہ آگے کی طرف سے۔ تو وہ کیا کرتے، جب بھی کوئی مہمان گھر میں آتا یا گھر میں کوئی خاص بات ہوتی تو وہ پیچھے سے نکل کے جاتی تو جا کے قوم کو بتا آتی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہاں بڑی نصیحت اور عبرت ہے کہ اپنے گھروں کی کو امانت سمجھو، کبھی بھی گھروں کی بات کہیں باہر جا کے نہ کرو، اور یہ کہ تو ہم اچھی امین بن کر جیو۔ تو جو عورتیں اس طرح کے رویہ اختیار کرتی ہیں ان کے لیے کتنا تباہ کن پھر عذاب بن جاتا ہے۔ پھر باقی ایماندار لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ بری بارش اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ پانی کی بارش نہیں تھی بھائی، وہ پتھروں کی بارش تھی۔ تو پتھر جب کسی پہ گرتا ہے تو وہ اس کو کیا اس کا حشر کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہ دیکھو، یہ جو مدین کا علاقہ ہے اس کی طرح حضرت شعیب بھیجے گئے، اس کے دو پارٹ ہو گئے، ایک وہ لوگ جو ایک آدھ درخت کا پوجا کرتے تھے، اور ایک ویسے مشرک تھے، سادہ مشرک۔ یہ جو مدین کا علاقہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، تیسری بیوی جو قطورہ اس کی اولاد یہاں تھی، یہ ادھر سے پن پئی یہ بستی ساری۔ اب سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ یہاں بھی جو لوگ آغاز میں شروع ہوئے کہاں سے ہوئے؟
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے. جہاں ہم بنی اسرائیل کو روتے ہیں کہ وہ دیکھو اتنے بدبخت تھے، تو یہ پیغمبر اتنے عظیم کی اولادوں میں، اسی لیے انہوں نے اتنی خاص دعائیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کی. ربی جل نے دعا کی اور کیا کیا دعائیں کر ڈالی اس خطرے کے تحت. تو یہ جو ان سے بستی تھی، اس کا یہ جو لوگ تھے، وہ ایک درخت ایکا کے نیچے بیٹھتے، اس کو اپنا خدا کہتے، اور اس کے طرح کچھ پڑھتے مین کر کے، یا نہ اس کا معنی نہ مقصد نہ کوئی بات، کیا عبادت کرتے تھے. تو وہ ہر لمحے اسی میں لگے رہتے. اللہ تعالیٰ کو ان سے اتنی نفرت آئی کہ شعیب علیہ السلام کو جو بھیجا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی، بلکہ کیا کہا، ایک والے، یہ بدبخت مشرق. یاد کرو، جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. ہر قوم کے اندر ایک بدبختی رہی ہے، یعنی بدترین عادت. اس قوم کی بدترین عادت کیا تھی؟ کم تولنا، پورا لوگوں سے لینا اور دینا کم. تو اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاؤں، اس جرم کی بنا پر وہ تباہ کر دیے گئے. اور اب ہر قوم کا جرم جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گیا. اب اللہ کی کیا رحمت ہے، کیا کرم ہے میرے اللہ کا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہ ان جرائم کے باوجود ہم زندہ ہیں، اللہ کا رزق پا رہے ہیں. اللہ اس امت کے دلوں میں اپنا خوف ڈال دے اور کتاب اللہ کی سمجھ دے دے اللہ، تاکہ جو جرم پہلی قوموں نے کیے اللہ، ہم وہ کبھی نہ کریں اور کبھی تجھے ناراض نہ کرے. تو ہمارا مہربان رہا میرے آقا. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اب جب بھی آپ سچائی کے خلاف کام کریں گے تو وہ زمین کا فساد ہوگا. اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا تو محض ایک سہزادہ آدمی ہے، اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہمیں جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اب ان سارے ذرا غور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جھوٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا صاحبزادہ. یعنی وہ الفاظ اللہ تعالیٰ اس لیے باتیں دہرا رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی، وہ سارے پہلے امتوں کو نے اپنے نبیوں کو کہی تھی. اللہ اکبر. تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ملول نہ ہو، دل تنگ نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور کہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے بھائی امتوں کا، اور میرا طریقہ کیا ہے، میرا پیغام وہی جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرا اجر تمہارے ذمہ نہیں ہے، تم میری بات مانو اور اللہ سے ڈرو. ایک ہی پیغام سب نبیوں کا. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھلا دیا. آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اللہ اکبر. اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. یقیناً میں اس میں ایک نشانی ہے، مگر اس میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں. یہ چھتری کا عذاب کیا تھا؟ لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا، اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک کہ باران عذاب نے ان کو بالکل تباہ و برباد نہ کر دیا. یہ بات بھی نگاہ میں رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ایکا کی طرف بھی دونوں قوموں پر عذاب دو مختلف شکلوں میں آیا. اب یہ جو ایکا والے تھے، ان کا عذاب اور طرح کا تھا، اور اسی ہی کے حصے سے جو دوسرے مشرک تھے ان پر اور طرح کا تھا. اللہ اکبر. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے. نازل کردہ چیز کون سی ہے؟ قرآن. امانت دار رسول، امانت دار روح کون سی ہے؟ جبریل علیہ السلام. تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے؟ کسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، لیکن ان کی ہر درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام ان کو پرکٹ سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے. ہائے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟
اب یہ دیکھو اللہ گزارا کا کیا، یہ گزرنا کیا ہے، ایک اذیتناک کیفیت۔ مومن اللہ کے بندے ایمان والے جب کتاب اللہ کی بات سنتے تو ان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور ان کے اندر ایک نیکیوں کے جذبے کی قوت ابھرتی ہے۔ لیکن جب بدبختوں کو یہ کلام سنایا جاتا ہے تو ان کو اذیت ملتی ہے، وہ ٹارچر ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی اندر ٹوٹتے ہیں۔ یعنی ان کو اللہ کا کلام خوشی کی بجائے مومن کو خوشی دیتا ہے اور کافر کو غم دیتا ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ ایک ہی کلام ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جسے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو سامان ریس ان کو ملا ہوا ہے، ان کے کس کام آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سامان ریس دنیا کا مال جو ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح مصرف کیا، اسی سے جنت بنے گی۔ اگر آپ کو اس کو خود، پیچھے ہم نے بخل بھی پڑھا کہ یہ بخیلی جو ہے یہ ہمارے لیے تباہ کن ہے، اسی مال کو ہم نے سمیٹ سمیٹ کر رکھا، تو یہ دنیا آخرت میں کیا ہوگا؟ ایک بلبلاتے ہوئے اونٹ کی طرح سر سر پہ ہوگا، اور اس وقت انسان کہے گا اے کاش مجھے اس سے نجات ملے۔ لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مجھے پکاریں گے لیکن میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ہائے اللہ، دنیا کے مال کا صحیح مصرف ہمیں بتا دے اور سکھا دے اللہ، ہمارے دلوں کو کھول دے اللہ، ہمیں سخی بنا دے مالک۔ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ جب تک نبی کسی بستی میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی، اس کی برکت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کیا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، قیامت تک اب عذاب نہیں آئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی شخصیت کی برکت سے۔ اس کتاب مبین کو آغاز میں شروع میں ہم پڑھ چکے، مبین، مبین کہتے ہیں کس کو؟ جو خود روشنی دے اور دوسرے اس سے روشنی حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے یہ قرآن جو خود سے روشن کلام ہے، نور ہے، اور دوسروں کو نور دینے آیا ہے، یہ کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش کرو۔ یہ بھی پیچھے بھی ہم اسے پڑھ چکے ہیں، عربی محاورہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ جہاں بھی جناح لفظ آئے پر کے معنوں میں ہے، لیکن انسان کے پر تو نہیں ہوتے، یہ محاورہ ہے۔ مقصد یہ ایک پرندہ جو ہے اس کی کلی جو قوت ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ پروں پہ، اسی سے وہ اڑتا ہے، اسی سے وہ تحفظ لیتا ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کا بھی اسے اپنے بچوں کو بھی تحفظ دیتا ہے۔ تو جب یہ محاورہ بولا جاتا ہے تو پھر اس میں پر لفظ استعمال کی تھے۔ ہم بھی اپنی اس زبان میں کہتے ہیں اس کو تو بڑے پر نکلے ہیں، یہ جو کو آتے بڑے تو ہم اس کو ایسا محاورہ بولتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ محاورہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا، اور پر اتنی عظیم شان کے لیے استعمال نہیں ہم کر سکتے، تو یہاں ہے ہوگا کہ ان کی دامن رحمت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان ایمان لانے والے بندوں کو اپنے دامن رحمت میں لے لیں۔ یہ کیا ہم نے پیچھے پڑھا تھا؟ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے اپنی رحمت سے اپنے ماننے والوں کو رعایت دے سکتے تھے۔ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بھی بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ ہر وہ جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ عربی محاورہ رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ ہی چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہ کرتے نہیں ہیں۔ یہاں یہ جو ہم نے پیچھے پڑا نا کہ جب شعراء کی اتنی توہین اللہ نے یہاں ایک محاورے میں کر ڈالی، تو جو شاعر صحابہ تھے ان کو بڑا غم آیا
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہا کہتے ہیں حضور ہم بھی شاعر ہیں. تو پیارے نبی نے کیا فرمایا، بھائی یہ تمہیں نہیں کہا اللہ نے، تمہارے شعر تو جو کافر کے سینے میں تیر بن کے لگتے ہیں وہ تو ایک تمہارا جہاد ہے. تو یہ تو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہوتا ہے اس کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، بہکانا، ان کی اصل راہ سے اتارنا. تو یہاں وادی اور بھٹکنے سے اللہ تعالیٰ جو اس دنیا کا مثال دے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرمائے جیسے کہ ایک اونٹ ہے، وہ پیاسا ہے، اس کو اتنی شدید پیاس لگی ہے کہ وہ پوری بستی میں دوڑا پھر رہا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ وادی کے اندر کہیں پانی نہیں ہے تو وہ پھر نیچے کو دیکھتا ہے، نیچے والی وادی کو، وہ وہاں بھاگ کے جاتا ہے، وہاں بھی دوڑا پھرتا ہے، وہاں پیاسا ہے، اس کو شدید پانی نہیں ملتا، پھر وہ اور نیچے چلا جاتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے وہ پانی کی تلاش میں وہ اونٹ بھاگتا بھاگتا وادی کے نیچے سے نیچے جاتا جاتا آخر کہیں کھڈ میں گرتا اور مر کے تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو کافروں کے شاعر ہیں ان کی بھی کچھ ایسی مثال ہے کہ یہ ساری زندگی انسانوں کو بہکانے کے لیے، ان کے جذبات کو کھیلنے کے لیے شعر بناتے ہیں. یعنی کوئی بندہ گانا لکھتا ہے، اس کا گانا بڑا ہٹ ہوا تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ لو جی بڑا میں نے لوگوں کے دماغوں کو ادھر لے آیا. اب جو اس کے شعر ہوتے ہیں وہ کب تک کام کرتے ہیں دنیا میں، ایک ٹائم تک، اور اس کے بعد لوگ اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب اس کو ٹینشن ہوتی ہے کہ میں کوئی اب نئے شعر لکھوں جس سے میرا جو درجہ مجھے ملا تھا دونوں کو بہکانے کا اور آپ خود سے اپنے آپ کو ایک مقام لینے کا، وہ میں سے گرو نہ، پھر اس سے وہ اور طرح کے جذباتی شعر لکھتا ہے، اور طرح سے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے اور دنیا بنانے کے لیے وہ اور کچھ لکھ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں اصل بتانا کہ یہ جو انسان ہے نا کافر، اس کے زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو، جیسے پیغمبر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو راہ راست میں لانے کے لیے مسلسل مشقت، اسی طرح یہ لوگ ہیں ان کا دنیا بنانے کے لیے انسانوں کے جذبات سے کھیلنا، ان کو ان کی اصل سے اکھیڑنا. اب یہ دیکھو جو جوان گانے سننے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ سارا ٹائم اپنے کانوں میں لگا کے وہ گن سنتے رہتے ہیں اور وہ کوئی اور سے اور کو تلاش میں رہتے ہیں سے بہتر بہتر مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ تباہی کی، لوگوں کے لیے بظاہر تباہی کر رہے ہیں لیکن ایکچوئل وہ اپنے لیے تباہی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. اور کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ غلط راستے میں چل کر کے دوسروں کو صحیح لائن سے اتارنے والے لوگوں کا انجام اچھا ہو، کبھی ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک اونٹ سے مثال دے کر کے ان شاعروں کو جو کافرانہ، جب جب دیکھو مکے سے نکلتے ہیں احد بدر کی لڑائی کے لیے، تو جب پیچھے خواتین کیا تھی، وہ شعر پڑھ پڑھ کے تو ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی کہ تم کو لڑنا ہے. تو وہ شعر کیا تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی کہ بہکانا، اللہ کے راستے میں دوسروں کو اس طرح سے موٹیویٹ کر کے جہنم کی طرف دھکیلنا، وہ جہنم کی طرف چلے گا نا پھر. تو اس مثال سے جو عرب کا محاورہ ہے، اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسانیت کے اندر جو دوسروں کے لیے غلط راہیں کھولنے کے لیے دنیا کے انجوائمنٹ کے ذریعے اس کو بہکاتا ہے اور خود سے اس پر دنیا بناتا ہے، آخر کار کیا ہوتا ہے، وہ تباہی کی خریداری کرتا ہے. بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لیا. ظلم کرنے والوں کا قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس عذاب سے دوچار ہوتے ہیں.